الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سب پڑھئے نا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. عزیزم ساڑی محبت دا اندازہ اتھو لاؤ کہ ختم ساڑیاں وڈکیاں دا ہوندہ ہے لیکن ذکر آل رسول دا ہوندہ ہے. اے میں نو کاننے چ بچیاں ہون لگے ہیں دسیا ہے کہ جی تھوڑا جا جڑا نا وہ کربلا دا ذکر ہونا چاہیے. تو اسی اے نہیں آندے بس ساڑے وڈکیاں دا ختم ہے تو انہاں دی تعریف کرو. اسی اے سمجھنے ہاں کہ ساڑے وڈکیاں دا ختم ہوئے تے آل رسول دی تعریف ہوئے تو انہاں دی تعریف دے صدقے ساڑے وڈکے بخشے جان گے. گل دی سمجھ آئی. سو میرے ساتھیوں میرے عزیزوں ساڑے کوڑ جڑے اج دے دور دے 15ویں صدی دے مسلمان ساڑے کوڑ عمل پورے نہیں. عمل ساڑے تھوڑے نہیں لیکن اگر میں تسی اجازت دے ہونا تی انج بھی کہہ سکنا بس ساتھو عمل پورے ہندے ہی نہیں لیکن ایک شے وہ جڑی اسی پوری کر سکتے وہ ہے عقیدہ. تے بندے میرے عملہ نال پار نہیں جانا. عقیدہ ہوئے گا تے پھر عمل قبول ہون گے. لہذا بیٹھ جائیے جانے بیٹھ جائیے میری جان. عقیدہ پورا کر سکنے تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ادھے اتے سانو بھائی صاحب قائم رہنا چاہیے سارے آنے. چونکہ راستہ تلکن ہے. تلکن سمجھ لیں تو اڈی ایس چنیوٹے زبان بھی تلکن پھسلن نو سدے. اچھا راہ تلکن تو اج کل کچھ زیادہ تلکن ہویا ہے. صراط مستقیم دی بات کر رہے ہیں نا دین دے راہ دی بات کر رہے ہیں تو اڈے پنڈ والے راہ دی نہیں کر رہے. دین دا راہ تلکن شیطان بڑی تلکن بنائی رکھدا ہے کہ کدیں بندہ تلک جائے کدے ایدے تلک کے ڈگ جائے کدے ایدے. تو اس تلکن وچ کسے بابے دا ہاتھ پھدی رکھیے تے تسی جٹو زیادہ بہتر جان دے ہو جس ہاتھ پھڑیا ہوئے ہو تلک دا نہیں. میری گل دی سمجھ آئی جے کہ نہیں جائے. مثلا بندہ ٹردا جاندا ہوئے کچھ ہوئے بھی پورا سجا کھانا میاں صاحب فرماندے نا میں آنی تے تلکن رستہ کیوں کر کراں سنبھالا. تو ایک راہ تلکن ہوئے دوجے ساڑی نظر بھی پوری بصیرت بھی پوری ٹھیک نہ ہوئے تے مڑ شیطان دھکے بھی تھوڑے تھوڑے دیندہ ہوئے تے پھر بچن دا ایک کو طریقہ ہے کسے احمد رضا ورگے بابے دا ہاتھ دامن رکھیے. جدو احمد رضا ورگے بابے دا دامن ہاتھ چھوسی تے پھر بھائی صاحب تلکن جنی بھی ہوئی انشاءاللہ اس گھاٹی چوی لنگ جاواں گے. ایسا ہے میرے دوستو میرے عزیزو. میں اپنے ساتھیاں بھی یہ کئی باری دس لاؤ نا کسے بھی بھائی سنی بھائی نال یا کسے دوست نال
ذاتی مخاصمت نہیں رکھ دے، محبت کرنی واللہ الذی محبت کرنی۔ جیڑا بندہ حضور دے دین دا ہوکا دیندہ ہے، کوئی خطیب نقیب نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا وہ جانے تو دا رب جانے، میں بندیاں دے عمل دا ذمہ دار نہیں، یہ انہاں دا تے انہاں دے رب دا معاملہ ہے۔ لیکن شرع شریف دا جتھے حکم آئے گا نا وہ ہے کہ زبان اور دل، بلکہ دل بھی نہیں زبان، جدو زبان اسی بولیے نا، کوئی پیر صاحب ہون، کوئی مولوی صاحب ہون، کوئی نعت خان صاحب، خطیب صاحب، نقیب صاحب، امام مسجد صاحب، تو سانو یہ ذہن وچ رکھنا ہوندا ہے کہ ساڈی گفتگو سن کے کوئی بندہ خراب نہ ہو جائے، کوئی صحیح ہو جائے تو زیادہ بیٹھے۔ تو سجنوں اس نیت نال میں آپ دی خدمت چند گزارشات پیش کرنا اور آپ نو کوشش کراں کہ آپ نو بات سمجھے چاہ جائے۔ معزز حضرات، کیونکہ والدین دے سال ثواب دا ختم ہے تو میں کوئی اپنی زندگی دی تقریر بھی میں یاد نہیں جیڑی عقیدے دی تبلیغ تو بغیر کیتی ہوئے۔ میں جس ٹاپک تے بھی میں قبر تے بھی کوئی کہ نہیں تھے دو حرف بولو تو میں اتھے بھی وچ عقیدہ لے ہی ہونا۔ انسان دی فطرت بن جاندی، مثلا جنازہ ہوئے نا، جنازہ پہ آئے تو بندے آندے جی جنازہ لیڑے تو کوئی دو حرف دسے آئے تو میں اتھے بھی گال وہی دسنا جو میری طریقے دے مطابق ہو۔ چلو جب بندے لب گئے تو انہوں کو دس چھڑنے۔ شاید کسی دور دا کوئی مورخ جدو ساڑھے علاقے دی ساڑھے زمانے دی تاریخ لکھے تو ویچ ساڑھا بھی ایک لفظ لکھ چھڑے بندے ٹھیک ہے، شاید سانے چیزی ٹوفہ دے جائے گی بھائی صاحب۔ تو عزیزوں اور ساتھیوں، ایمان اللہ اور دے رسول دی ذات تے پکا ہوئے تو پھر بندے دے اندر ایمان دی حلاوت محسوس ہوندی ہے اور بندہ دین تے کم کرنتا ہوتا دل کرتا ہے۔ میرے جملے سنو، حضور دی نسبت والی ہر شے امتی واسطے لائق تعظیم ہے کہ نا جی؟ اسی جڑے ہیں نا بندے آندے نے بھئی کی تُسی آندے ہو اسی سنی ہاں، اے جے سنی ذرا سمجھ لینا۔ حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہما خیبر دی جنگ وچ اے جڑے برا بن معرور نے اے پہلے صحابی نے جنہاں نے مدینہ شریف تو جا کے حضور دی بیعت بھی کیتی سی اور دعوت بھی دیتی سی کہ ساڑھے کول تشریف لایا، اور اے پہلے صحابی نے جنہاں دی قبر تے اسلام وچ پہلی واری 4 تکبیراں نال رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھی۔ اے پہلے صحابی نے جنہاں حضور تو بھی پہلا اپنی خواہش کیتی سی کہ میں مر جاواں تے میرا منہ اودے کریا جی دے سرکار مدینہ راندے، حضور مکے راندے ہیں، اے کلمہ پڑھ کے مدینے چلے گئے، دعوت دے کے کہ حضور ساڑھے کول تشریف لے آؤ تو حضور دے ہون تو پہلا فوت ہو۔ حضور نے جی کوئی نہیں فرمایا، حضور نے یہ حکم نہیں دیتا، لیکن انہاں فرمایا جدو میں مراں تے میری جڑی میت ہے نا ان دا چہرہ اودے کریا جی جدے میری سرکار نے، اور انہاں دا جنازہ انہاں دا پھر رخ قبلے حال کیتا گیا۔ اس تو بعد اسلام میں آیا کہ ہر مرنے والے دا جدو مرن تو بعد منہ کرو تو قبلے حال کرو۔ اے پہلے بندے نہیں نہ حضور تو بھی پہنا آکھیا سی دین تو میرا اودے کریا جی جدے سرکار نے۔ اچھا ہوں حضور نے تے نہیں فرمایا کہ میرا منہ ایدے کری، اور نہ ہی اس تو پہنا دین اے حکم مشروع سی، تو پھر وہ کی شے جے آکھیا میرا مرن تو بعد بھی منہ یار دے پنڈل کریا جی باجی آئی سنیت جے تو ان سمجھ آ جائے تھے۔ وہ بندے ہر گل سانو آندے نے لکھیا کیتھے جے، ختم کیتھے لکھیا جے، درود کیتھے لکھیا جے، سلام کیتھے لکھیا جے، انگوٹھے چومنے کیتھے لکھے جے، نعرے مارنے کیتھے لکھے جے، دھرنے کیتھے لکھے جے، تے اے جڑی میلاد کردے ہوئے کیتھے لکھیا جے، اے جڑا تسی بشر تے نور مندر آندے ہو اے کیتھے لکھیا جے، اے جڑیاں نعتاں پڑھدے ہو اے کیتھے لکھیا، سانو تے انہاں کھپا چھڑیا اس گل تے پر لکھیا کیتھے ہے۔ اسی سنی ڈیفینڈر جے بندے آج ڈیفینس ہی کردے رہنے ہیں، اٹیک کسی کدی کیتے ہی نہیں، کیونکہ ہر بندے دی اپنی نیچر ہوندی ہے، سنی اٹیک کردے ہی نہیں، سنی جو ہے
ڈیفینس ہی کرتے رہنے ساتھو بندے ہی پوچھتے رہنے مڑ کتھے لکھیا جے جیڑا ختم پڑھ دے وہ ساڈے مولوی ساری عمر دے تو کتاباں پڑھ دے لکھ دے تے بیان کرتے رہنے کتھے لکھیا جے تسی کدی انج بھی آگ چھڑیا کرو پاجی دینا اسی ہیں تو تہن لکھیا کیوں وکھائیے تسی پٹواری ہو سنیا نے باہر گل تہن وکھائیے دینا اسی پڑھنا ساڈے مولوی کھانا اسی آپ تسی اپنے گھر بہت سن کی آندے ہو جیڑی کام اسی کرن لگیا آسان وکھایا جے کتھے لکھیا جے اسی کدی تواڈے تو پوچھیا جو تسی کر دے ہو میں کتھے لکھیا جے سن لوڑ ہی نہیں اسی یار دے ذکر چینج مگنا اسی کدی پوچھے ہی نہیں سن غرض ہی لیکن پایا فقیر سمجھدا ہے کہ لکھیا ہویا کرنا اے دین ہے جدو گل لکھے تو اگاں واد جائے انہوں عشق سدے لے گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ہون اے وکھاؤ کسے مولوی نہ کو میں نے وکھا کتے لکھیا کہ رسول اللہ فرمایا ہوئے جدو فوت ہوئے کہ تب موئی دے میرے حل کرے آجائے سیر اعلام النبلاء دے اندر موجود ہے اور عمدۃ القاری دے اندر بخاری شریف دی شرح موجود ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے انہوں نے فرمایا میرا منہ ادھے کرے ٹھیک ہے جان بچانی فرض ہے سنیا ذرا گل پہ کرتا تھا حضرت بشر حضور دے سامنے بیٹھے سن جنگے خیبر ویچ خیبر ہو گئی فتح ہو گئی ایک یہودیہ عورت نے ایک بکری لیا کے نہ زہر آلود کر کے پکا کے اگے رکھی تو سرکار کلیا نہیں سن کھاندے اے سامنے سن سرکار فرمایا آؤ بھئی رل کے کھائیے بسم اللہ کرو انہاں پھڑیا تے لکمہ منہ چھپا لیا جدو سرکار منہ چھپایا تے بکری دے گوشت دسیا کہ سرکار من نہ کھاؤ من زہر لگی سبحان اللہ پائی جی کدی بھجیاں یا بکریاں بھی گلاں کی تھی اے میری سرکار نے جنہ نال گلیا گوشت بھی گلاں کردہ ہے سرکار میں نہ کھاؤ سرکار نے جڑا منہ سی وہ باہر کٹ دی اچھا جڑا چبایا ہوئے ان باہر کٹنا آداب دے مجلس سے بیٹھے ہیں وہ ٹھیک نہیں رسول اللہ جو کیتا ہو جائز ہے وہ دین ہے کہ اگر پتہ لگ جائے نقصان دے تو پھر نگل دے اگل دے لیکن جو سامنے بیٹھے سن انہاں نگل لیا اگلیا نہیں نگل لیا تو سرکار پوچھیا بھئی تینوں پتہ جو لگ گیا ہے کہ دے نال زہر ہے پھر کیوں نگل لی عرض کی تھی سرکار آپ باہر کڑیے تے برا لگ دے تو ہن برا نہ لگے گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی بھائی صاحب سرکار تو انو برا نہ لگے پاویں جند ٹور جائے پر سونیا تو انو قرات محسوس ہوئے یہ من گوارا نہیں سی کرتا ہے تو میں نگل گیا بھائی صاحب مسئلہ نہیں سمجھ آ رہے بھائی صاحب مسئلہ نہیں سمجھ آ رہے ذرا سنیں اے بھی بخاری میں شرح بخاری شریف امام علامہ بدر الدین اینی بہت بڑے عالم بخاری شریف دے اولین شارحین دے اندر نے اور اہل سنت دے بہت بڑے عالم نے علامہ بدر الدین اینی اللہ کیا کمال دے لوگ آپ نے لکھے ویسے اور کتب دے اندر بھی کہ رسول اللہ نے حدیبیہ تو بعد صلح نامہ حدیبیہ تو بعد سرکار نے مختلف بادشاہان خطوط لکھے خط لکھے سرکار نے جدو خط لکھے نا تو ایک خط حضرت امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کے تو سرکار نے حبشہ دے بادشاہ نو بھیجیا حبشہ دا کوئی بادشاہ بھی بنے آ تو دا ماں نام جو بھی آ اس نے نجاشی سدے ہے روم دے ہر بادشاہ نو کیسر سدے ہے ایران دے ہر بادشاہ نو چاہے دا جو نام بھی ہویا کسرا بول دے ٹھیک ہے یہ انہاں دے مخصوص لقب ہے جیڑا بہ جایا ان ساتھ لیں دیا جی جی میں ہن جیڑے نام دا بھی پیر ہوئے جدو اپنے ابے دے مسلے تے بہ جا انہاں دے گدی نشی ایک نام بن گیا تو نجاشی دی طرف آپ تشریف لے گئے تو دربار لگا سی آپ تخت اتے بیٹھے آئے سرکار نے لکھ کے گلیا کہ تو میرے تے ایمان لیا تے کلمہ پڑھ جدو وہ بیٹھے سن تو درباری پروٹوکول ہوں دے پھر دسیا گیا کہ مدینہ تو قاصد آیا خط لے کے آیا فرمایا پڑھ انہوں نے پڑھیا کہ سرکار فرماندے نے کلمہ پڑھ سرکار کی فرما رہے ہیں ان سرکار تے صرف فرمایا کلمہ پڑھ
لیکن علامہ بدر الدین عینی فرما دیں نازل علی سریرہ، وہ اپنے تخت تو لے کے اٹھاں بہ گئے، وعدہ آہو تے حضور دے خط نو پھڑیا، وعدہ آخدہ فوعدہ علی عینیہ، اور پھد کے اپنیاں اکھاں تلا کے چمیاں تے مڑ کلمہ پڑھیا۔ ہن بھائی صاحب میرا سوال ہے بل لکھیا تے صرف کلمہ جڑا اگاں کیتا نہیں کیے، گل دی سمجھ آئیے، لکھیا تے صرف ہے کلمہ پڑھو یا اگاں کیے؟ جڑا لکھیا ہے وہ تے کلمہ پڑھ، جڑا اگاں جے عشق جے، گل دی سمجھ ہوندی بھی کہ نہیں؟ شریعت یا لیے کہ اگر پانی جسم نہ لگ جائے نا انہوں دوبارہ استعمال نہ کرو، لیکن رسول لکھیا بھی ہے، لیکن رسول اللہ دے وجود نالو پانو جدا ہویا ہے تو صحابہ تھلے ہاتھ کر لیا، توجہ ہے کہ نہیں؟ صحابہ تھلے ہاتھ کر لیا اور اس پانی نو لے کے اپنے وجود تے مل لیا۔ تو ایک ہی تھے لکھے شکر ہے اجی اوسڑے اے قوم پیدا کوئی نہیں ہوئی، سارے صحابہ ہائے جڑے اے پوچھ دے بھئی کتھے لکھیا جائے، وہ گل دی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ اوسڑے اے جنس وجود اچ نہیں آئی جڑی ہر گل تے پوچھ دی ہوندی اے کتھے لکھیا جائے، گل دی سمجھ آئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید لڑائی پہ کرن ٹوپی ڈگ پہ، لڑدیاں ڈگ نہیں پہنچی، ٹوپی لڑدیاں بھائی صاحب گر سکتی، ٹوپی گری تو نہ تلوار بازی چھاڑ دی تھی، ٹوپی پھاڑ لی، ٹوپی پھاڑ کے سر تے چوم کے رکھی تے پھر لڑن لگ پہ، پچھلے وندے پہ بعد چورنا کیا خالد اتنے بڑے جرنیل تے اتنی وڈی غلطی دی توقع نہیں سی، جان تے کھیر کی ٹوپی شے کی دشمن تو اڈے تے عملہ کر کے تو ان پتہ ہے تو جان کی قیمتی، آپ فرما دیں یار وہ گل تے صحیح ہے پر گل ٹوپی دی نہیں، ٹوپی وچ رسول اللہ دے میں دو وال سیتے آئے، میں گوارا نہیں کیتا، میری پاوے جان ٹردا ہے پر سرکار دیا والاں دی بے ادبی ہوئے نہیں سی گوارا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان صحابہ کرام، مسلک حق اہل سنہ و جماعت، علماء اہل سنہ۔ علامہ واقدی نے اس نے فتوح الشام میں لکھے، اردو ویچ کتاب ہے فتوح الشام، ویسے عربی ویسی ہوں اردو ویچ فتوح الشام۔ میں تے ہوں اس گل تے سوچتا رہنا ہے سارے صحابہ آئے حضرت خالد بن ولید نال کسے نہ آکھیا بے کتھے لکھے آئیے، کیونکہ لکھے آتے ہاں کوئی بندہ ہی ویچنا ایسا جڑا یہ نہیں پوچھنا چاہے یہ کیوں بدعت پہ کر دے، یہ کتھے لکھے آیا ہے، ہوں تے وہ رواج پہ گیا نا میں جڑی گل ہاں بھئی یہ کتھے لکھے آئی، توجہ ہے کہ نہیں بھائی صاحب؟ سنیے حضور گزرے جان تو آج چھوٹے بچے اذان پہ پڑھن نقل اتارن پہ اذان پہ، حضور ایک بچے دی اذان سنی تو بڑی سونی لگی، رک گئے، فرمایا اذان کون پڑھ رہا سی، بچے سان سہم گئے، کسے ہاں نہ کی تھی، حضور فرمایا دوبارہ موڑ پڑھ، سارے واری واری نال پڑھی تھے، جدو انہاں پڑھی نا تو رسول اللہ نے پہچان کے فرمایا اگے آؤ، جدو اگے آئے نا حضور نے پیار کیتا تے متھے تے ہاتھ پھیرے آئے، پھر انہاں سے یہی بڑی گل سی کہ سرکار ہاتھ پھیرے آئے، گھر ٹر گئے تو امین جا کے دسے امی جی آج رسول اللہ میری اذان سنی ہے اور انعام دے طور تے میری پیشانی تے ہاتھ پھیرے آنے، میں اس ماں تو صدقے جاواں، فرمان لگی پتر سارے وال کٹا دیں، جڑیاں والاں نو حضور دا ہاتھ لگ گئی ہے نہ کٹائیں، پورے مدینے چ کوئی بندہ نہ سی جڑا اے پوچھدا اے کتھے لکھے آئی، سرکار تے نہیں فرمایا وال ودایا جے تو کیوں ودا چھڈے نے، یہ کیوں لٹانا رکھ لی، وہ گل دی سمجھ آئی کہ نہیں؟ کسے بندے نہیں پوچھیا کہ کتھے لکھے آئی، اے تھوک ہے اے مطلب راحت محسوس ہوندی ہے بندہ بلیاں چ بہ کے تھوک دے وے، تھوک تبان نفرت محسوس ہوندی ہے، لیکن حضور اگر صحابہ دے مجمع چ ارادہ کرنا کہ میں تھوک زمین تے ڈالنا تو ہاتھ کر لیا، توجہ ہے کہ اور دوجے ویندے پہ ہوندے ہے وچ ابو بکر تے مولا علی جیسے بھی ہے کسے نہیں پوچھیا
ہوئے کی کر دے پہ ہوئے کتھے لکھے آ جائے کوئی گل دی سمجھ ہوتی پہ کہ کوئی نہیں بندیاں نو یہ گل یاد آئیے ہر گل تے پوچھ دینے یہ کتھے لکھے آ جائے میں تو انہوں سناندہ پیا کچھ تسی بھی ویکھ لیا جائے کوئی شنگیاں لکھی ہیں ہوندیاں نے کچھ لکھی ہیں نہیں ہوندیاں انہوں لکھیا تے نہیں ہے میں نکاح بیوی نال پڑھ انہوں اگلی عرشہ بھی لکھی ویکھنی ہے کوئی گل دی سمجھ آئی ہے کہ کوئی وہ ہر گل سن وکھاوا کتنے لکھیا ہے اب بھائی کوئی سانو رعایت دیو اسی عاشق جے رسول اللہ دے اور دین دے مخالف نہیں جاندے محبت کرنے نبی پاک سرکار نال سنو اور اے مذہب بھی ہونے شروع نہیں ہویا بل لکھیا ہی کرنا ہے کدی کدی لکھے تو ہٹ جانا بھی عشق ہوتا ہے ابو بکر صدیق نماز میں پڑھان دیا ہے شاہ عبداللہ محدث دل بھی حدیث لائن بہت بڑے محقق شخصیت نے اہل سنت دی اور حدیث بخاری وچ بھی ہے یہ مشکات وچ بھی ہے یہ مسلم وچ بھی ہے ایک حدیث اتنے مقامات تے موجود ہے ابو بکر نماز پہ پڑھان کیونکہ رسول اللہ گئے سن ایک قبیلے وچ فیصلہ کریں اذان بلال پڑھی تھی حضور ٹائم تے تشریف نہ لے آ سکے تو بلال نے ابو بکر نے کیا اگے ہو جاؤ یہ دے وچ بھی ایک راز ہے آخر سارے جو بیٹھے آئے ابو بکر نو کیوں آکھیا بلال اگے ہو جائے یہ دا مطلب ہے صحابہ بھی سمجھتے ہیں بھائی ساڑھے ہی چوجے کو اگے کھلون آلا ہے تو ابو بکر ہی ہے گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی مطلب یہ صرف ہون دی گل نہیں اس لئے بھی بندے یہی سمجھتے ہیں بس ساڑھے ہی چو اگے کھلون آلا ابو بکر ہی ہے ان اگے کرو انہاں ابو بکر صدیق نو اگے کیتا اتوں حضور آ گئے بھئی جڑا بندہ تقریر سمجھدا ہے میں اس بندے مخاطب وہ تو حضور آئے جدو صحابہ ویکھیا محسوس کیتا کہ سرکار آگن تو اے تصفیق ہے اے تاڑی ہے اے تصفیق ہے تصفیق فرمائی کہ آپ متوجہ ہو جان ابو بکر صدیق پہلی باری متوجہ نہیں ہوئی کیونکہ آپ نماز بڑی گہری خشوع اور خضوع نال ادا فرمائی صحابہ زور نال تصفیق فرمائی ابو بکر ویکھیا کہ حضور آگئے توجہ فرمانا تے مسلے تو پیشاں ہٹن لگ پہ نماز ویچی نماز بڑی دی پئی آپ پیشاں ہٹن لگ پہ پیچھو حضور آئے تے آپ نے موڑے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا قوم ابو بکر کھلو فاستقم تے پکا ہو لیکن ابو بکر صدیق حضور دا اے حکم منیا نہیں حضور دا اے حکم ابو بکر نے منیا آپ پیچھے ہو گئے حضور ناڑ آئے ہون اگے حضور نے تے حضور دے پیچھے ابو بکر نے تے ابو بکر دے پیچھے سارے صحابہ نے جدو نماز پڑھی گئی تے سرکار فرمایا ابو بکر میں جو آکھیا سی کھڑا رہو اے لفظ حدیث جناؤن تے میں ذمہ داراں ابو بکر عرض کر دینے سونیا ابو قحافہ دے پتر واسطے اے جائز ہی نہیں تسی ہو وہ تے میں اگے کھلواں سنیا ہونا ہے تسی فقیران پیران درویشان دے ڈیریاں تے کہ الامر فوق الادب کہ امر ادب تو فوق ہوندہ ہے میں بھی مننا لیکن عشق جیڑا ہے نا وہ امر تو بھی فوق ہو گیا امر ادب تو فوق ہویا ہے عشق امر تو بھی فوق ہو گیا ہے سائیاں فرمایا کھلو انہوں نے کہا جی میں تو اڈے ہوں دیاں کھلو ہی نہیں سکتا اور کوئی بندہ کہ ابو بکر تو حضور جو فرمایا ہے وہ کھڑا رہو موڑ پیشاں آٹے ہیں یہ کتھے لکھے آئی بس سرکار آکھن تو موڑ بھی پیشاں آ جائے کتھے لکھے آئی شکر ہے اس لئے قوم کوئی نہیں جڑی پوچھ دیئے با کتھے لکھے آئی توجہ ہے کہ کوئی نہیں صلح نامہ حدیبیہ ہو رہا ہے صلح نامہ حدیبیہ مولا علی لکھ رہے توجہ ہے بھائی صاحب اچھا ایک گالے تھے اور سن لو مولا علی لکھ رہے صلح نامہ حدیبیہ بھی مولا علی لکھیا ہے مساک مدینہ دے رائٹر بھی کاتب بھی مولا علی بھی تو سی آپ سو ایک گل کر کے کی آن دے ہو میں کہا میں لگتا ہے یہ کلم دعات مولا علی کو ڈھونڈی آئی
جی جناب علی گل دی سمجھ آئی کرائن دس دینے شواہد دس دینے و کلم دوات مولا علی کو لندی ہے جدو حضور فرمایا ایتونی بے کتاب ایتونی بے کرتاس اکتب لکم من کاغذ قلم دیو میں تو ان لکھ دیا حضور نے کسی بندے دا نا نہیں لیا با فلانیاں تو دے تے لڑدی حضرت عمر نال کیوں وہ مولا علی چا دین دے گل دی سمجھ آئیے کہ لڑائی حضرت عمر نال کرنی ہاں جی جی تسی کیوں نہ دیتا بھائی صاحب تے مولا علی چا دین دے توجہ ہے کہ نا مولا علی سرکار جو آئے تے قلم کاغذ بھی انہاں کول حالا نام ہی ہوئے تے گاراڑا جو میں تے گماڑیاں نہ لڑن دی کی لوڑے وہ انہاں کاغذ قلم نہیں دیتی گاراڑے دے چھڑ گاراڑے دے چھڑ دے کاغذ قلم لڑائی دی کیڑی لوڑ ہے کاغذ قلم نہیں دیتا کاغذ قلم نہیں دیتا میں آگیا بھائیا نہ لڑ سنتے لے جنہ دے ہاتھ چ کاغذ قلم ہی وہ کی پہ کر دے گی مولا علی دے ہاتھ چ سرکار نے فرمایا لکھو علی یا رسول اللہ کی لکھا فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا علی سرکار نے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سہیل بن عمر ایک کفار مکہ دی طرفوں آئے سن کہنے لگے جی سانو اعتراض ہے اس ویلے جی نہ کلمہ نہیں سی پڑھیا سہیل بن عمر اللہ انہاں دے دوواں پتراں کلمہ پڑھ لیا سی لیکن انہاں جے کلمہ نہیں سی پڑھیا انہاں دو میں بیٹے اس وقت صحابی رسول سن انہاں نہیں سی پڑھیا کفار انہاں نے بھیجا کہ تسی گل مکاؤ گل مک گئی لکھین لگی تو انہاں فرمایا جی ایسی الرحمن تے الرحیم نو نہیں جان دے لہذا یہ کٹو تے لکھو بسمک اللہم حضور نے فرمایا علی جی میں لکھے ہی نا الرحمن تے الرحیم اللہ دے دو میں صفاتی نام نے یہ کٹ دے مولا علی کٹ دی لکھیا بسمک اللہم ٹھیک ہے انہاں کہا ٹھیک ہے سرکار فرمایا لکھو ہاذا ما قاضا بہی محمد الرسول اللہ یہ فیصلہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے یہ تو مولا علی لکھ بیٹھے نا محمد الرسول اللہ پاجی سنیا جی آج یہ لکھیا ہویا اے دو اگا ہوئے جیڑا کوئی نہیں لکھیا ہویا آج یہ لکھیا فرمایا لکھو لکھ دیتا لکھی گیا سہیل بن عمر فرمایا جی تو انسی رسول اللہ مان لئیے تے جھگڑا کیڑا ہے اے رسول اللہ کٹو رسول اللہ کٹ دیو مٹا دیو ریویو کر دیو لکھو محمد بن عبداللہ حضور فرمان دینے علی جو اے آن دیو لکھ اگلا مٹا رسول اللہ تے لکھ محمد بن عبداللہ حضور فرما رہے نے کٹ مٹا تے مولا علی قلم تھلے جا رکھے جرد کیتی ہے میں نے اس رب دی قسم ہے جس نے قبضے چ میری جان ہے واللہ لا امہو کا آبادا سونیا علی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے میں کدی بھی تو اڈا نام نہیں مٹانا لو بھائی صاحب آج یہ بھی روڑا مکن دیو میں نے اے پوچھ دیو بجیڑا سرکار فرمایا ہے وہ تا لکھیا ہے اجیڑا کو مولا علی کی تے لکھیا ہے گل دی سمجھ آئیے کو نہیں آئی بس ہر ویلے جو آن دیوے کتھے لکھیا ہے میں نے دسو جیڑا مولا علی کی تے کتھے لکھیا ہے چلو اے بھی روڑا مکا چلو جیڑا کوئی بندہ لکھے تو اگاں جائے من او دے نال رینج کیوں نہیں ہوئے رسول اللہ تے صحابہ بس اسی حضور دے آنکھیں بھی نہ لگے چاہی دتے آنا بھئی آکھنا علی پاک انج تے نہ کرنا مڑ حضور جو پہ فرمان دے آئے کہ حضور دے آنکھیں لگنا چاہی دا الامر و فوق الادب ہوندا ہے لیکن عشق یہ تے عشق ہی آندے ہو نا بجیڑا نام مننے ہو بھی عشق ہی ہوندا ہے تو جدو یار نو درد ہوئے نا قد غلب علیہ الوجہ حدیث کتاس لکھے کہ رسول اللہ تے درد دا شدید غلبہ سن تے جدو محبت اتھے لے آن دیئے تے مولا علی نے بے ادب نیا کیا تو عمر تے فتوہ کیوں لان دے ہو توجہ ہے کہ نا سجن ہر شے لکھی نہیں ہوندی عشق کچھ ایسی شے بھی کرا لیندہ ہے جنہی لکھی نہیں ہوندی پر سائیں ویک کے راضی ہوندے راندے نے قیامت تک علی دا نام عاشقان دے امامہ دی فرشتے جو لکھے ہیں تھلے نہیں واللہ کے منیا تے نہیں دینا منیا نہیں پر نام عاشقان دی اتلی لسٹ ٹور گیا ہے کیونکہ منیا نہیں
ہائے ہائے ہائے، کیونکہ لکھے ہوئے تو نہیں رہے، کچھ لکھے تو اگے ہو گئے۔ جانے من سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما دینے ایمان سلامتی آج سمجھ آئیے میں سلطان باہو دیکھی آج یہ مٹا چھڑ دیتے ایمان یہ رسول اللہ دا نام مٹا دیں دیتے کی سی کیونکہ رسول اللہ فرمایا مٹا پھر حضور دا کہنا غلط ہو سکتا بولو بولو حضور غلط کام دا حکم دے سکتے یہ دا مطلب ہے مٹانا جائز تنالے دی دلیل تے پچھلی گل وچ موجود ہے اللہ دے نام جو مٹا لے تو حضور دا نام اللہ دے نام تو بڑا ہے اللہ دا نام بڑا ہے اللہ دا نام حضور دے نام تو بڑا ہے مولا علی بڑے مٹا لے لیکن جدو گل یار دی آئیے تھی علی سان دسیا ہے بھائی بھائیا اللہ جانے تو دا نبی جانے لکھوائے تے تامی نبی مٹوائے تے تامی نبی اے اللہ تے اللہ دے یار دا مسئلہ ہے ہون ساڑھے یار دی گل آئیے اسی مٹانا لے آئی شامل ہی نہیں ہونا اب آئیہ گل دی سمجھ آئیہ کہ نو آئی ایتھے ایمان تے عشق دا روڑا نکلے ہے بجے مٹا دیں دے تے ایمان والے آئے تے جے مٹا ننے چھڑیا حضور دے کہن تے بھی تے پھر ایمان تو اگاں گال عشق دے درجے ٹر گئی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرمان دینے ایمان سلامتی ہرے کوئی مگدہ عشق سلامت کوئی منگن ایمان شرماون عشقو دل نو غیرتے پچھاوے ایمان نو خبرنا ہو میرا عشق سلامت رکھی میاں حضرت باؤ تے میں ایمانو دیا قرآن پڑھ لے بام رسول اللہ دی حدیث پڑھ لے لکھیا ہویا ہے وے اگر تیرے کل 40 روپیے نے ایک اللہ دے رات دے دے بولو 40 چوں نہ دے وے آجے کوئی مون چوں تے کٹ چھڑو میں نے پتہ ہے جٹان زکاة دین تے اشر دین بڑا اوکھا لگتا ہے ہوندہ کہ نہیں کہ دین دے ران دے سبحان اللہ بھائی ایتا مڑ درویشان دا علاقہ لگتا ہے کیونکہ بندے جٹ جڑے نے کمیان موٹ پٹھیاں دی دے چھڑنی اشر نہیں ہوندہ مطیع کوئی اشر ہے نا بھائی صاحب پوری فصل دا حساب کرنا اور ان دے 20واں حصہ کڑ کے کتنا حصہ 20واں حصہ کڑ کے مدارس نو دینا یا غریبان دینا یا رشتہ دار غریبان دینا انہوں جانے من اشر ست دینے یہ 20 کلے کما دے نا ایک کلہ بیچ بنتا ہے ہون دسو کنے دین دے ہو بندیاں سمجھے آبا جیڑے پینڈ دے بندے ہوں دین دے ساڑھے پٹھے باٹ کے اپنا لے جان دینے اشر نہیں باجی اے اشر نہیں اشر ہے وہ حالک ہوندہ ہے دیا کرو تاں دو جی پاک ہوندی اگو تو اڈی مردی ہے نا بھائی صاحب اساں دے دسنا ہے نا ساڑھی ذمہ داری صرف دسن دی لگی دسنا ہے وما علینا الا البلاغ المبین دا ہی مطلب ہے
عزیزان دی وقار لکھیا ہویا قرآن اور نبی پاک دے فرمانے چیوے کہ اگر تیرے کل 40 روپیے نے ایک لیا اللہ راضی ہو جائے گا، لیکن جے عاشق لے آوے ایک نہیں لے آؤں سارے مال دی کٹڑی بن کے لے آؤں ہے۔ بھئی جانے من گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ عاشق لے آوے تو پھر عاشق یہ نہیں آندہ میں بچو گن کے لے آواں، ابو بکر لے آوے تو سارے دی کٹڑی بن کے لے آؤں ہے۔ بھائی صاحب یہ لکھا ہے کوئی نہیں، یہ لکھیا ہویا لکھیا تے بچالیاں کیک لیا، وہ جڑے لکھے تو اگاں بات جاندے ہیں انہوں نے عاشق آندے بھائی صاحب ساڑھی ساری عمر لنگ گئی یہ بندے اندس دے میں فلانی شاہ لکھی کی تھے، جاؤ انہوں نے کوئی نہ ایسی لکھی کر دے بے جاؤ جڑا دل جے کر لو۔ گل دی سمجھ آئی کوئی لکھیا کرن علماء لکھیا کرن پڑھے لکھے بندے ساڑھے رنگے ملنگا تو نہ لکھیا ہوں دا، اسی صرف ایک لین دے پابندہ ایک دائرہ ہے ان دے پابندہ اور وہ دائرہ شریعت دا، شریعت تو باہر نہیں نکل دے اندر اندر پامیں لکھیا کرو تے پامیں لکھے تو بھی اگاں لنگ جاؤ جائز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید۔ دوسران بندیاں دینے ابا مر جائے تے ختم پڑھانا کتھے لکھے آجائے، تُسی آکھو پائی جی تُسی نہ دیا کرو، تو ان لکھیا پڑھا نہیں گیا ابا نہ دیتا کرو ساڑھے ابے سان کو جنج بھی دسے آئے وہ کچھ لکھے تو اگاں بھی لنگ جائے وہ گل دی سمجھ آئی کوئی اے قیامت آلے دن جدو گئے وہ دو ابیاں تو پوچھاں دے بجڑا سی پیچھے زہرا دیاں بچیاں دا ذکر کر کے تو اڈیا سے دعا کر دیا ہے وہ پڑھ دا ہے یا کوئی نہ پڑھ دا ہے۔ بھائی صاحب سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں ہے۔ عزیزان دی وقار اپنے ماں باپ نال محبت کریا کرو، اپنے ماں باپ نال پیار کریا کرو، اپنے والدین دا ادب کریا کرو۔ اللہ دا قرآن آنے وَقْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین واسطے شفقت دے پر پھیلا کے رکھیا کرو۔ آخری چند جملے سنا رہے ہیں ذرا دھیان نال سن لینا، اور جیڑی میں تقریر تو اڈے کے کر کی تھی یہ یاد رکھو، اے جو سنیت کیونکہ آگاہ ہوں میں تقریر دا موڑ بدل چھڑنا ہے، ہوں یہ گل موڑ دوبارہ نہیں کرنگا۔ اس تو یہ دسیا بے جڑا نے لکھیا کی تھے انہوں نے کہا پاجی وہ کوڑ ہی رکھو جڑا لکھیا ہے، اگر لکھیا بھی ویکھیا ہے تو درویش ہو بھی سندس دن وائے وہ جانج دی ونڈ بھی ہوندی جدو محبت ہو جائے نا، جدو پیار ہو جائے پھر بھائی صاحب حضرت میں قربان جاؤں حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں پہ چھیڑن، نبیان چھیڑو نہیں آکھنا چاہیے دا گناہ ہوندہ ہے، لیکن ہر نبی نے بکریاں چرائیاں ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، ہر نبی نے بکریاں چرائیاں ہیں۔ اللہ اپنے نبیاں نو پہنا بکریاں دیندہ، بابے شرارتی بکریاں بھی ہوندیاں، دنیا دیاں پیڑیاں پہ جان والیاں بکریاں بھی ہوندیاں نے، سونیا ساریاں نو نال رکھیا جے، وچ چنگے امتی بھی ہوندے نے تو کچھ ڈنگے بھی ہوندے نے، سونیا ساریاں نو نال رکھیا جے۔ اے میں اپنے لفظ ہیں دسیا اے حکمت بھی علماء نے محدثین نے لکھی ہے، اس حکمت تو اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماندہ تھی پہلے بکریاں، میں مڑا اپنے رنگے جو دسنا انہوں نے لکھی ہے بھی ہے۔ حضرت مسئلہ سمجھئے وہ آپ بکریاں پہ چران، خود رسول اللہ بکریاں چران دے رہے ہیں۔ ایک باری سفر ایسان تے صاحب آپ پیلوں تروڑن لگے، پیلوں پتا جے نا تو وہ پیلوں تروڑن لگے تھے حضور فرمایا کالیاں تروڑے آجے میٹھیاں ہوندی ہیں، تو جیڑے صحابی سانوں نہ کہ سرکار اس گل دا تے انہاں بندیاں پتہ ہوندا ہے جڑے جنگلاں وچ بکریاں چراندے تو ان کیویں پتہ ہے؟ تو سرکار فرمایا میں بھی نکیاں ہوندیاں چراندا رہا، اور اس ویلے سرکار نے دسیا کہ ہر نبی چراندا، اس حدیث دے نال پھر بیان فرمایا۔ حضرت بکریاں چرا رہے سن، حضرت جبریل امین آئے تو چونکہ خلیل سن اللہ دے تو خلیل سدے نے تنائی دے یار نے اکلیاں جڑا راز دا جس لے بندہ دوجیاں نہ دے تسی اٹھ جاؤ تے تو بیٹھا نہیں میں تیرے نال منے گل کرنی، ان خلیل سدے نے تو
تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سن اور رسول اللہ آپ فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. حضور فرماتے ہیں اگر میں کسی نے خلیل بنانا تو ابو بکر اس قابل ہے کہ میں اس کو اپنا خلیل بنا لیں. میں قربان ہو جاؤں, میں قربان ہو جاؤں. حضرت مسئلہ سمجھے, حضرت مسئلہ سمجھے. جبریل آ کے تے اللہ دا نام لیا, پھر نام سونا لگا تو آپ نے فرمایا ایک باری پھر لے, ایک باری نام ہو سکے جی اینج نہیں لیندہ بکریاں لواں گا. یہ گل انہاں مولویاں نہ دسیا جڑے پیسے مکیندے ہیں حافظ وچوں کٹ چھڈی ہے, نہیں تے انہاں تے اگے ہی نہیں بان دیندے. ماسٹر خضر یاد نو پتہ ہے مولویاں نال مکدے رہندے نے. ہاں یہ ساڈے اس علاقے دے بڑے کامل بزرگ شخصیت نے, اللہ انہاں دی عمر دراز کرے, حضور دے دین دا کام کردے نے واللہ. تو یہ مولویاں بھی راضی کرتے رہتے ہیں, جہاں مکے اندر مک لیندے, جہاں نہ مکے اندر بھی مک لیندے, انج مک لیندے. کرم والے بھلے لوگ نے, اللہ انہاں تے راضی ہے. میں تے آکھاں گا ہر علاقے دے نوجواناں انہاں دی تقلید وچ دین دا کام کرنا چاہیے. علماء بلایا کرو, نعت خان بلایا کرو, دینی پروگرام کرایا کرو, اور حضور دے دین جس طرح نماز روزہ فرض ہے نا, اس طرح حضور دی سیرت نو سمجھنا بھی فرض ہے. شمائل نبویہ رسول اللہ دی حالات زندگی امت فرض سکھنا سننا سن سنیا کرو. اچھا انہاں کہا جی بکریاں لینیاں تے تاں سرکار فرمایا جنیاں لینیاں اللہ یار دا نام سنا. وہ پھر لیندے رہے, پھر سنے دے رہے, پھر لیندے رہے, پھر ساریاں بکریاں 4000 بکریاں دا چھیڑ سی آپ نے ساریاں دے چھڑیاں. محبت ہے نا پیار ہے نا یار دے نام. تو آ جیڑا یار دا نام لیندا ہے اسی آنے بھائی دے تو قربان کر چھڈو, سرکار دا نام پیا لیندا ہے. سبحان اللہ. میں اس واسطے آکھاں گا کوئی نعت خاں, کوئی نقیب, کوئی حافظ, قاری, عالم, فاضل جو بھی آوے بھائی اسی یار دے نام تے دینا ہوندا ہے. ود تو ود خدمت کریا کرو, ود تو ود خدمت کریا کرو. جیڑا نام مکائے او دی باڑی کیتا کرو. سمجھ آئی کوئی؟ جیڑا عقیدے نال غداری کرے ان ممبر تو سٹیج تو لا کے تو دی تشریف تے دو مار کے آکھا چل بھائی کوئی سمجھ آئیے. ہاں وہ دی سان لوڑ کری جیڑے سنی یار نے حضور دے غلام نے انہوں دی ود چڑھ کے خدمت کریا کرو, حضور دے نام لیں دے جی. ساڑھے وڈکیاں کو نام لوے تے اندروں کھیس نہ ہو جاٹ کاٹ لے ہوندے بھائی ساڑھے وڈکیاں دا نام لیا بھائی صاحب یہ ساریاں تو وڈکیاں دا نام لیں ساریاں تو وڈکے رسول اللہ دی آل رسول اللہ پاک سرکار بھائی سب محبت تو ہر چیز قربان. عزیزان من سانو اپنے ماں باپ نال محبت ہوندی ہے, اسی اپنی محبت دا اظہار کرنے ہاں, سال بعد کٹھے بانے ہاں, انہاں دا نام لینے ہاں, انہاں دا ذکر کرنے ہاں. رسول اللہ ہر سال بکری ذبح کر کے, الطبرانی دے اندر حدیث موجود, ہر سال بکری ذبح کر کے رسول اللہ حضرت خدیجہ دیاں سہیلیاں کھانا کھواندے ہیں. حدیث صحیح سند نال موجود ہے. حضرت علی ہر سال 2 بکرے ذبح کر دیا, ایک اپنی طرف کر دیا, ایک رسول اللہ دی طرف. تے بھائی صاحب جو بکرے کدوں لگ کے اتاں جاندے نے یہ دا مطلب ہے راہ ہے, نہیں سمجھ آئی گل. کوئی باری ہے جی تو اس دنیا چمال ادھے ٹرانسفر ہوندا ہے, نہیں سمجھ آئی. تو میں اور سمجھانا قربانی ہوندی ہے تو مولوی صاحب بھی آندے میں ابے دے نام دا سڈا کیتا ہے. تو انہاں تو کدی پوچھیا بھائی سڈا بندیاں کھا لیا ادھے کیویں گیا؟ تو آندے نہیں بندیاں کھاتے ہوں جو ادھے بھی گیا ہے. میں کہ مولوی جی آجی تو تہاڈا سڈا لنگ گیا ہے, ساڈی بھی پلیٹ لنگ جان دیو, بادشاہ کیوں جھگڑا پایا ہے؟ گل دی سمجھ آئی؟ تہاڈی گاں لگ گئی, بکرا لگ گیا, چھترا لگ گیا, تہاڈیاں موہیاں ثواب ٹر گیا. یا ساڈی یہ کھیر دی تھالی تے کیوں بیریئر سٹ چھڑ دیو, باگا نہیں جان دیندے سی, بادشاہ لنگ جان دیو, چھڈو پرا غصہ. ایویں گل بنائی ہے بھائی. یہ دا مطلب راہ ہے, یہ مطلب ہے راستہ ہے جتھوں اگا لنگ جاندہ ہے. بھائی صاحب ساڈا بھی دل کردا ہے سال بعد اپنے وڈکیاں دا نام لے لیں. ابا ساڈا فوت ہو گیا, اماں چنگی آئی, محبت کردے ہیں, سال بعد انہاں دے لگدے لیندے صدقے کھانا پکا کے دے انہاں کھوا کے غریباں مسکیناں تے جے سمجھنے میں ثواب اوتھے ٹر جاندا ہے. راہ جو ہے لنگ جان دے. لیکن مولوی ساڈے نال ضد لا لیندا ہوندا کیتھے لکھیا
وہ گل دی سمجھ آئی کوئی مولوی صاحب چھڈو پراں کی لکھ لکھا کرنا جی تسی بھی اندر بہ کے کھا لیا کرو چلو اسی باہر کھانے تسی اندر کھا لیا کرو اے تسی لکھ لو نہ کھا لینا صرف وہ آندے نے فوٹو نہ جی کیا جب اسی بھی کھاندے میں جیڑا بندہ مدرسے دا مال کھا جاندا ہے مسجد دا مال کھا جاندا ہے ان ختم کھان دا کیڑا بار ہے ان کوئی نہیں پتہ ہوندے سر تے قرآن درو کھاواں مسجد دا مال کھانا حلال ہے جیڑا ہر لا حرام ہے وہ دبا جاندے تے جیڑا ہر لا حلال ہے اوتھے آ کے فتوا لا لیندے نا اے وکھاؤ کتھے لکھیا ہے بس کر یار تو کی بنایا ساڈے نال اللہ اکبر بھائی صاحب باقی اے ذکر سنا لاں جڑا میرے ساتھیاں نے مینوں کیا ہے عزیزاں نے وقار رسول اللہ سرکار دی آل نال ساڈی محبت رسول اللہ دی آل نال ساڈا پیار ہے اپنے والدین نال محبت کریا کرو اپنے والدین نال پیار کریا کرو والدین دی محبت ماں باپ نال بڑی عجیب اولاد نال محبت ہوندی ہے 10 محرم تے 9 دی درمیان والی رات میرے مولا حسین سرکار ہائے میں قربان ہو جاواں کربلا دی دھرتی دے اتے ڈیرے لائے ہوئے نے رات دا ویڑا ہویا اپنے پتر علی اکبر نو بلا کے فرماندے نے بیٹا ذرا قریب آؤ عرض کیتی بابا حکم ہوئے فرمایا بیٹا جاؤ ذرا کربلا دی دھرتی دا ایک جائزہ لے کے آؤ تھوڑی دیر بعد شہزادے آئے نے عرض کر دینے بابا سارا میدان خالی ہے لیکن ایک جگہ تے ایک مستور ویکھیے جیڑی اپنے چادر دے پلو نال کربلا دی ریت صاف کر رہیاں نے اللہ اکبر کبیرہ میں فرمانیاں نے 3 باری فرمانیاں میں پوچھا ہے بی بی تسی کون ہو لیکن انہاں جواب نہیں دیتا بابا میں واپس آ گیا ہوں پتہ نہیں وہ مستور کون ہے میرے مولا نے سنیا تے اکھاں جو آنسو آ گئے علی اکبر پاک پوچھدے نے بابا روئے کیوں فرمایا اکبر بیٹا جویں تو اپنے ماں تے باپ نو پیارا ہے ایویں میں اپنی ماں زہرا نو پیارا ہوں بلکہ ہر پتر ہی اپنے ماں نو پیارا ہوندا ہے بابا کی کہہ رہے ہو فرمایا جڑی پردہ پوش خاتون کربلا دی ریت تے بہ کے اپنی چادر دے پلو نال صاف کر رہی ہے وہ کوئی اور نہیں میری ماں زہرا ہے جڑی اس واسطے کربلا دی ریت صاف کر رہی ہے میرے شہزادیاں گرنے کوئی کنکر نہ چب جائے میاں صاحب فرماؤں نے ماں دے دل نرمے گلابوں تے کدی نہ چھیڑے جدائی ایک جملہ ماں دی یاد پیش کرا میرے بچے دھیان نال سنے ساڈا فریدی آندا ہوندا نہ میں داد منگنا نہ میں امداد منگنا دو میں گلہ میری یہ طرف ہوگی نہ میں داد منگنا نہ امداد منگنا لیکن میں یہ ضرور آنا فقیر دے جملے ذرا توجہ نہ آنکھاں بند کر کے کربلا دا تصور کر کے سن فقیر دا ماں کی شے ہوندی ذرا سمجھنا اور پھر ماں زہراور کی ہوئے صرف 3 منٹ 4 لگنے بس آل رسول اللہ قافلہ سارے شہر کراس کر کے دمشق پہنچے ہیں 5,500 کلومیٹر دا سفر ہے جڑا علی دیاں کیتا ہے بھائی صاحب 5,500 کلومیٹر اور داتا صاحب نے کشف المعجوب وچ لکھیا ہے جنہاں اٹھا ہوتے رسول اللہ دیاں بیٹیاں سوار آئیاں انہاں ہوتے پلان کوئی نہ اے کشف المعجوب وچ لکھیا ہے جملہ برہانہ پشت اٹھا ہوتے رسول اللہ دیاں دیاں سوار 5,500 کلومیٹر دا سفر عزیزہ میں نہ سمجھا کرو کہ اسی تاریخ نو جان دے نہیں بس فرق انہیں اسی سنیاں سانو کچھ گلاں کر دیا شرم ہو غیرت مانتا حضور دیاں دیاں دا ذکر بڑے با پردہ ماحول اچ کرنے
اے نہ سمجھیا کرو بس سن آندا نہیں یا سن بیان کرنا نہیں آندا یا سن لفظ نہیں لب دے، لفظ بھی لب جاندے نے، مطالعہ بھی ہے، پڑھیا بھی ہے، لیکن بھائی صاحب اسی سنی ہیں تے بڑے ادب والے ہیں، کچھ چیزاں اسی نہیں بیان کر دے، ساڈی زبان اجازت نہیں دیندی، اسی حضور دیاں دی گل کیویں کری؟ بڑے با پردہ ماحول چند جملے تمہیں سنانے ہیں، کچھ سن لیا کرو، کچھ کو سمجھ لیا کرو۔ عزیزاں دی وقار رسول اللہ سرکار دیاں دا قافلہ آیا ہے، شام دا شہر دمشق دا بازار حمیدی آئے، جدو قافلہ آیا رسول آیا، بھائی قیدی کدی کرو فرنال تے شان و شوکت نال نہیں آئے، قیدیاں دی طرح آؤندے نے، جدو قافلہ رکیا اندر پیغام گیا، قافلہ آ گیا، اندروں پیغام آیا گورنمنٹ دی طرفوں کہ وقت ختم ہو گیا ہے اور قافلہ کل پیش ہوئے گا۔ رسول اللہ دیاں نے اگلی پیشی نہیں سارا ویڑا بازار دے اندر گزارے آئے، اے اونے جنہاں دے گھر فرشتے کی اجازت تو بغیر نہ ہوئے، لیکن آج وقت بدلیا ہوئے، تلک الایام نداولها بین الناس۔ عزیزاں دی وقار قافلہ رکیا، لوگ صدقہ لے آئے، کیونکہ قیدیاں نو صدقہ لگدا ہے، بی بی پاک فرمایا لے جاؤ، فضائینا نو آکھو اسی آل رسولاں سانو صدقہ نہیں لگدا۔ ایک نال آلے محل تو عورت بڑیا تھلے آئیے، آگے کہن دیئے فضا اپنی مالکن نو آکھو میں صدقہ نہیں ہدیہ دینا ہے، بی بی پاک فرمایا ہدیہ لے آؤ، وہ عورت گئی کھانا لے آندہ پانی لے آندہ با پردہ ماحول انتظام کر دی رہی، ساری کوشش کر دی رہی، جدو بڑی خدمت کر رہی، سیدہ زہرا پاک دی شہدادی زینب پاک فرما دیا نے فضا اس بی بی نو ذرا میرے قریب لیا، جدو او بی بی قریب آئی، سیدہ فرما دیا نے تو کونے سانو تے اس ملک جان دا کوئی نہیں، کیوں انہی خدمت کیتی ذرا ماں دا پیار سنیا جی۔ وہ عورت کہہ دیئے جی میں اتھو دے رہنالی نہیں، میں مدینہ شریف دے رہنالی۔ بھائی پردیس کوئی اپنے ملک دا مل جائے تو بندہ بھی پیارا لگا، جدو نام سنیا نا میں مدینہ دے رہنالی تو سید زادی دیاں کھائیں چوہاں سوا کے فرمایا مدینہ کتھے رانی آئے، سکھیا میں مدینہ سیدہ زہرہ دے گھر ران دیا۔ اللہ اکبر، جدو ماں دی نوکرانی دا نام سنیا جب فرمایا کہ آ سیدہ نو پہچان نہیں، اس سکھیا جدو میں آئی ایک دھی زینب آئی، ایک ام کلثوم آئے، ایک حسن آئے، ایک حسین آئے، بڑے وسد سید آئے، جدو میری شادی ہوئی میں گھروں رخصت ہونے لگی، میری ماں زہرا نے مینو بلا کے فرمایا تو سیدہ دی نوکری دیتی ہے، اللہ تینو رنگ لائے، پر ایک میری وصیت یاد رکھی، کدی ڈیگر ویڑے کوئی قیدیاں دا قافلہ تیرے محل قرآن رکے، اللہ دی خدمت کری میں زہرا راضی ہو جاؤں گی۔ ماں دا پیار میں اتنے سال پہلا ماں اپنی دھی دے آن دا پتران دا انتظام بھی کر دیئے۔ اللہ اکبر، جدو ماں دا پیار سنیا رون آ گیا۔ سیدہ فرمانیہ نے بی بی ہن تینوں ہور کی دے سکنے پردیس وچھا کوئی ساڑھے لیک آن دیئے بی بی سنیا پردیسیاں دیا دعاواں قبول ہوں دیا، دعا کر دی۔ فرمایا کی دعا کرانی، ہائے 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 ہائے، وہ عورت ضعیفہ کہنے لگی بی بی جی جدو دیاں مرشدہ دا دیدار نہیں ہویا، دعا کرو مدینے والے سیدہ دی زیارت نصیب ہو جائے۔ بھائی صاحب بی بی پاک نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ایڈی سخی باپ دی تھی دعا واسطے ہاتھ نہیں اٹھایا،
انہیں دوجی واری پھر رکھیا نہیں اٹھایا. بی بی پوچھ دیئے بی بی جی دعا کیوں نہیں کر دے؟ فرمایا دعا وہ کری دیاں نے جڑیاں منظور نہ ہون. اس آکھیا میں نے سمجھ نہیں آئی. فرمایا جی بچپن کھڑان دی نہیں ہے نظر اٹھا تیرا نیدے تے سوارے اے تیرا مرشد زادہ حسین نظر جھکا جی دے نڑگلہ بھی کرنی ہے اے مرشد زادی زینب پاک. عزیزان محترم گرامی قدر احباب ماما اتنی محبت والی چیز ہوندی ہے نہیں. میں اپنے سب دوست احباب دی خدمت دی گزارش کراں گا کہ حضور دی آل نال محبت کریا اور یہ دعا منگیا کرو الہی ہمیں دنیا میں کوئی غم نہ ہو پر غم حسین ہمارے دل سے کبھی کم نہ ہو. حضور دی آل دی محبت حضور دے صحابہ دا ادب لے کے جانا اہل سنت دے طریقے اور عقیدے اور سلیقے تے چلنا یہی جو جڑے آل دے بھی نوکر جے اور صحابہ دے اے جے صراط مستقیم والے بھائی صاحب محبت لینا آستے کسی اور بوئے تے جان دی لوڑ نہیں. آل رسول دا عشق سنن آستے کسی اور کو جان دی لوڑ نہیں. یہ سارا سودا تو انو سنیاں درویشہ کو لب جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب تے راضی ہو جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. میں اجازت